السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں نیلم کا مرکز کی ایپیسوڈ 2۔ آپ ہی ہمیں ابھی لگانے ہیں، پلیز ہیلپ کر دو نا۔ وہ ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ملتجی لہجے میں بولی۔ بس کر جاؤ گڑیا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ تم پوری دیوار پر یہ عجیب و غریب اقسام کی پتھروں کے چارٹس لگا کر پورے کمرے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ سائقہ نے چند طے شدہ کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی تو یہ بڈھوں والے ناولز اور سفر نامے بک شیلف میں بھر رکھے ہیں۔ ہم نے کچھ کہا کبھی؟ سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ خبردار جو میری بکس کو بڈھوں والی کہا تو۔ سائقہ نے الماری کا پٹ زور سے بند کرتے جارحانہ انداز میں انگلی اٹھائے کہا، گڈ، ویری گڈ۔ آپ ہمارے درنجف مرجان، زرخون، ہیرے، ٹرکوائز، فیروزہ، مانگ، یاقوت، نیلم، پکھراج، عقیق کے بارے میں کچھ بھی کہیں اور ہم آپ کی کتب کی شان میں ایک حرف گستاخی استعمال نہ کریں۔ بہت خوب۔ وہ چڑھ کر گویا ہوئی، سارے پتھر تو تم لگا چکی ہو، اب یہ کون سا ہے؟ سائقہ نے مسکراہٹ دباتے پوچھا، یہ مرکت ہے، اور خبردار جو آپ نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو۔ وہ منہ بگاڑتے چارٹ کھول کر بولتی، اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، جہاں گہرے سبز رنگ کے 2-3 پتھر جگمگاتے ہوئے بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ بلا شبہ یہ آرٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ مرکت؟ یہ کون سا پتھر ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چارٹ پکڑ کر دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، خیر سنا تو آپ نے ٹرکوائز اور مانگ کے بارے میں بھی نہیں تھا۔ وہ شانے بے نیازی سے کہتی، اس کے ہاتھ سے چارٹ لے کر سامنے والی دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں اس کی طرح کے بہت سے پتھروں کے چارٹس لگے تھے۔ کچھ آئل پینٹ سے بنے تھے تو کمپیوٹرائز تھے۔ ٹرکوائز فیروزہ کو انگلش میں کہتے ہیں کیونکہ یہ ملک ٹرکس یعنی روم میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور مانگ یاقوت کو ہندی میں کہتے ہیں۔ اس میں تمہیں پیلس یاقوت بہت پسند ہے، یہ نیلگوں آسمانی والا۔ سائقہ نے چارٹ پر ہاتھ رکھتے کہا، جس میں وہی پتھر بنا تھا جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تبھی پتہ ہے، ورنہ پہلے تو آپ کے علم میں یہ بھی نہ تھا۔ وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی چارٹ کا دیوار پر اینگل لینے لگی، اچھا یاد تو تھا نا، مگر تمہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ چلو بتاؤ، چلتے ہو تو چین کو چلیے میں جو چائنیز میں شکریہ کہنا بتایا تھا وہ کیسے کہتے تھے؟ سائقہ نے مصنوعی برہمی کا تاثر دیتے ہوئے کہا، شے۔ وہ اپنی ازلی لاپرواہ انداز میں بولی۔ سائقہ کا منہ کھل گیا، ہمیں نی ہاؤ جس کے میننگ ہیلو کے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی کہ ابن نشا نے چائنیز کے 500 الفاظ سیکھے تھے اخبار پڑھنے کے لیے۔ آپ نیلم ابرار کے ذہانت کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتی۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی، اتنی ہی ذہانت و صلاحیت ہے تو خود ہی لگا لو نا انہیں۔ میں جا رہی ہوں کباب فرائی کرنے، آہل آ رہا ہے اور اسے کباب اور تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی پسند ہے یہ تو تم جانتی ہی ہو پیاری گڑیا۔ سائقہ نے شرارت سے اس کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آپی، اٹس ناٹ فیئر آپی۔ اس کی تمام آوازوں کو نظر انداز کرتی سائقہ نیچے چلی آئی، جہاں ڈرائنگ روم میں آہل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سائقہ بھی اندر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہولے سے سلام کیا تو آہل نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی اور پھر سے دادو کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑ لیا، نہیں دادو، میں نہیں گیا، یہ ریڈ تو مجھ سے سینئر آفیسرز نے کی تھی، میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی۔ گریڈ 18 اور 19 کے آفیسرز نے منشیات کی سمگلنگ اور فروخت کے خلاف آج مختلف جگہوں پر آپریشن کیا ہے، مگر 2-3 معمولی نشہ آوروں کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا، اچانک ہی خیال آ گیا پولیس کو، ویسے تجھے کیوں نہیں پتہ تھا، تو بھی تو اسی ادارے کا ہے نا؟ دادو نے چشمہ ناک پر ٹکائے آہل کو گھورا، دادو میں گریڈ 17 کا ہوں، اور کئی بار پولیس کے بڑے آفیسرز ایسی خفیہ ریڈ کرتے ہیں کہ ادارے کے نچلی پوسٹ پر موجود افراد بھی بے خبر ہوتے ہیں تاکہ ان کی وفاداری کا بھی امتحان لیا جا سکے۔ آہل نے وضاحتی جواب دیا۔ ہائے! دادو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں میاں، تم نے کون سی بے وفائی کر دی ان افسروں کے ساتھ؟ تم بھی تو اوپر کے افسروں میں سے ہو نا؟ اس کی بات پر آہل نے مشکل تمام اپنے منہ کے بگڑتے زاویے درست کیے، جی دادو، میں سینئر آفیسرز میں سے ہی ہوں، اے ایس پی آہل اسرار، مگر ابھی نیا تو اپائنٹ ہوا ہوں،
اور سینئرز میں سے میرا گریڈ سب سے کم ہے اسی لیے، اور کچھ افسران کو شک تھا کہ جونیئرز پہلے ہی ریڈ اور آپریشن کے نیوز ریلیز کر دیتے ہیں، تبھی اسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے وضاحت دی تو کباب اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں رکھے اندر آتی سائقہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ارے سائقہ میرے بچے بھائی کے لیے چائے لا، یہ انگریزی مشروب پی پی کر کیوں صحت خراب کروا رہی ہے بیچارے کی۔ وہ جیسے ہی سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نقص نکال دیا۔ ڈرائنگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل براہ تھا اور اس کے سامنے میز اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے۔ ڈرائنگ روم کے دو دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتے جلتے جالی کے پردے ٹنگے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا۔ پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے کی تھی۔ دادو چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا، وہ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ شاید بات بے بات مسکرانا اس کی عادت تھی۔ گھنی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکڑ سی جاتی۔ بس میاں پھر تو پی لی تم نے چائے، دادو نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور پھر تخت سے اترنے لگی۔ میں مغرب پڑھ لوں، وقت گزرا جا رہا ہے۔ ہائے یہ جوڑوں کا درد۔ وہ سائقہ کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتری اور پھر اپنی چادر درست کرتی باہر گم ہو گئی۔ سائقہ گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب واپس پلیٹ میں رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکتے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے، اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے مدد کو کہہ رہی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا، اور ہاں تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج۔ آخر میں اس نے آئی برو اچکاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں دو کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کے ہی تخت پر ٹانگیں پیسا رکھ کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی، ابھی دیکھو، ایک منٹ سے پہلے کچن میں نہ نظر آئی تو میں بھی۔ اے ایس پی آہل اصرار نہیں، وہ ٹشو سے ہاتھ پونچھتا سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائقہ نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظریں جما دیں۔ یہ اسٹول تو بہت گندا ہو رہا ہے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری، تقریباً 2.5 فٹ اونچا اسٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھر تھرا رہا تھا، سانس بھی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت میں گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفع کرو گندے کو، چاٹ ہی تو لگانے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بمشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی اسٹول کی سطح تک پہنچ ہی گئی۔ بغل میں دبایا چاٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ اسٹول ہلکا سا ہلا۔ آہ نہیں، درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے سامنے دیکھا تو اے ایس پی آہل کی مسکراتی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے، دادو آپ ہی بچا لو۔ وہ اسٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ ہا 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 گڑیا، تم تو بڑی ڈرپوک واقع ہوئی ہو۔ نیلم نے ایک نظر اسٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا اور دوسری طرف نظر قہقہ لگاتے اے ایس پی آہل پر ڈالی۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا فائدہ جب ایک لال بیگ سے اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے؟ وہ جذباتی ہوئی۔ بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ اے ایس پی آہل کا مطالبہ سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی مائل رنگت میں اب سرخیاں گھلنے لگی۔ ہم نے کب منع کیا چائے بنانے سے؟ اس کی مدھم آواز تھی اور پلکیں سجدہ زیر۔ آہل کا دل دھڑکا تھا۔ اوہو، اگر منع نہیں کیا تو فوراً گرما گرم چائے پلا دیں، اس ٹھنڈ میں شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ اسٹول پر کونیاں ٹکائے پرشوق نظروں سے تکتے کہہ رہا تھا، پہلے اس کو تو ہٹائیں پلیز۔ وہ پھر سے لال بیگ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ لیں، جب تک میں اس کا کام تمام کرتا ہوں آپ چائے بنا لیں۔ وہ کاکروچ کو اس کی مونچھوں سے پکڑتے ہوئے بولا اور پھر اس کا کھلا منہ دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے بے اختیار جھرجھری لی۔ آہ، برا منہ بناتی وہ اپنا سابقہ کام نامکمل ہی چھوڑ کر اسٹول سے اتر چکی تھی۔ اب اسے آہل کے لیے چائے بنانی تھی اور اس کی بہت سی فضول باتیں بھی سننا تھیں جو اسے قطعاً پسند نہ تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنی پسند تھیں۔
جان پہچان ہو گئی ہے، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہے۔ ایگل چھوٹے صاحب نے سامنے کھڑے مطمئن سے دیو قامت شخص کو دیکھ کر ہلکے سے یہ نام دہرایا تھا۔ ہاں ایگل، عقابی نظریں ہیں میری، یوں کر کے آنکھیں نکال لیتا ہوں، اس نے دایاں بازو پھیلاتے جھٹکے سے مٹھی بند کرتے کہا، جیسے سچ مچ کسی کی آنکھیں نوچ کر بند مٹھی میں قید کر لی ہوں۔ ہا ہا ہا، ابے یار، تیرے منہ پر سے تھیلا اچک لیا، پھر چھوٹو کو چائے لانے کا اشارہ کر کے دوبارہ ایگل کی طرف متوجہ ہوا، جو اب کرتے کی جیب سے سگریٹ نکالتے اسے لائٹر کا شعلہ دکھا رہا تھا۔ شکر نہیں ڈلوائیو، چھوٹو کو باہر نکلتا دیکھ پیچھے سے اس نے سگریٹ کو لبوں سے جدا کرتے کہا تھا، اب بتاؤ کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ چھوٹے صاحب اپنے تخت پر ٹانگیں پھیلائے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتا بول رہا تھا۔ یہاں سے ایگل کچھ ترچھا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایگل نے مڑ کر دیکھا، سگریٹ کا دھواں مرغولے اڑاتا اس کے چہرے کے آس پاس بکھر رہا تھا۔ ترچھی مسکراہٹ نے اس کے ہلکے کٹاؤ والے ہونٹوں میں کھلبلی سی مچا دی تھی۔ چھوٹا صاحب مضطرب ہوا تھا اس کی اس ادا پر، پھر وہ بغیر کچھ بولے باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اس کی چال کافی مضبوط اور اعتماد سے بھرپور تھی۔ کہاں جا رہا ہے؟ بتا کر تو جا۔ چھوٹے صاحب نے جلدی سے تخت چھوڑا اور اس کے پیچھے چل پڑا، بلکہ بھاگنے لگا۔ پھر ایگل کمرے سے ملحق چھوٹی سی گیلری میں آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں پوشیدہ سی ٹوٹی پھوٹی عمارت بنی تھی اور اس عمارت کی دوسری منزل پر مشتمل کمرے کی بالکنی اس گیلری سے 1.5 فٹ کے فاصلے۔ یہاں سے تم کو دیکھا، یہ سب نشہ تھیلے میں ڈالتے اور حقہ چھپاتے اور پھر پولیس کے آنے سے پہلے ہم چھلانگ لگایا ادھر سے بالکنی کی طرف اشارہ کرتے اور سب اٹھا کر اس بالکنی میں رکھ دیا۔ ارے تم فکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب دھندا ہم اتنا سطح زمین سے قد ناپتے ہوئے تب سے کر رہا ہے۔ اب تو ایکسپرٹ ہو گیا ہے ہم اس میں، بس تمہاری مدد کیے ہیں اور کچھ نہیں۔ بات مکمل کر کے وہ اندر چلا گیا۔ سگریٹ انگلیوں میں دبا تھا، وہ دوبارہ میز پر بیٹھ کر سگریٹ کی کش بھرنے لگا۔ کوہنیوں کے آخر تک فولڈڈ آستینوں سے جھانکتے بازو پر بچھو بنا تھا، شاید نہیں، وہ یقیناً ٹیٹو ہی تھا۔ گلے میں کالے چمڑے کا تعویذ گردن سے چپکا پڑا تھا۔ اب بھی کرتے ہو یہ دھندا؟ چھوٹے صاحب نے ایگل کو بغور تکتے کہا۔ آج کل تو بے روزگار گھوم رہا ہے ہم، ساتھ تو ساتھی تھے، کسی اوپر کے بندے نے سعودیہ بھیج دیا ہیروئن اور یہی نشہ اسمگل کرنے کو۔ تب سے ہم تو نوالے کو ترس گیا ہے۔ اب اس نے اپنی حالت پر خود ہی افسوس کرتے گردن کو ہلکا سا خم دیتا ہوں۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ یہی دھندا کرنا ہے۔ ہم کو پارٹی کا انتظار ہے، تگڑی اور بھروسہ والی ہو۔ اس نے بقیہ سگریٹ میز کے کنارے پر دباتے نیچے پھینک دی۔ اتنے میں چھوٹو چائے کے کپ کے ساتھ بسکٹ لے کر اندر لے آیا۔ دے چھوٹو، چھوٹے صاحب نے اسے چائے ایگل کو پیش کرنے کا کہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے میز سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب چھوٹے صاحب نے اس کا راستہ روکا، ابے کہاں بیٹھنا، چائے پی، شکریہ ادا کرنے کو میں تیرے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ ہا ہا ہا، ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا، دوسرے کے وقت ہم کیا کرے گا؟ ایگل کی زخمی ہنسی پر چند پل کو چھوٹے صاحب کا منہ بند ہو گیا۔ اچھا تو میرے دھندے میں حصہ لے سکتا ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ ایگل نے آنکھیں چکوڑ کر دریافت کیا۔ پہلے چھلانگ لگا کر دکھا۔ اس کی فرمائش پر ایگل استہزائیہ ہنسا اور پھر گیلری میں آ گیا۔ چھوٹے صاحب بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ اس نے دیوار کے سرے پر ہاتھ رکھا اور پیر اوپر اٹھا دیے، پھر گھوم کر پیر دوسری بالکنی کی سطح پر چھوڑ دیے۔ یہ کوئی معمولی چھلانگ قطعاً نہ تھی، مکمل ٹرینڈ بندے کا کمال لگتا تھا۔ پھر ایگل نے 2-3 ایسی ہی چھلانگیں لگا کر بالکنی میں رکھے ہوکے بھی لا دیے۔ آج سے تو میرے دھندے میں میرا دایاں بازو ہے، اگر تیرا کام اچھا رہا تو بھروسے کا بندہ نکلا تو یقین کر ڈیک تجھے ایماز کے انڈر لے لے گا، ابے لائف بن جائے گی تیری۔ ایماز کے نام پر ایگل کی سیاہ آنکھوں میں گہرے اندھیرے میں افق پر چمکتے تاروں سی چمک لہرائی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی منہ سے لگائی، مگر آنکھیں بہت کچھ جانچ رہی تھیں۔ دوسری جانب چھوٹے صاحب مطمئن تھا کہ ایگل کے آنے سے سارے رسکی کام اس کے ہاتھ دے دے گا اور نام اپنا کمائے گا، پھر ڈیک کے توسط سے ایماز کے گینگ کا حصہ بن کر پیسے میں کھیلے گا۔ 1 ماہ بعد
طلوع سحر کا وقت تھا۔ دور کہیں مسجد سے مؤذن کی پرتاثیر آواز آ رہی تھی۔ آواز تھی یا کوئی سحر کہ دین کے پکے اور مضبوط ایمان والے اس میں جکڑے جا رہے تھے۔ ایمان والوں کی نیندیں کچی ہو گئیں۔ وہ بیدار ہوئے کہ ان کا رب انہیں پکار رہا ہے۔ وہ کیوں کر سنی انسنی کر دیتے جب اس پروردگار نے انہیں ہر نعمت عطا کی تھی۔ سورج کے نکلنے میں ابھی کچھ وقت درکار تھا۔ آسمان جامنی رنگ کے ردا اوڑھے لوگوں کو اپنی طرف تکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی مسجد سے مؤذن کی آواز اور اونچی آنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اذان کا جواب دیتے لوگ اب بیت الخلاء کا رخ کرنے لگے۔ نلکوں سے صاف شفاف مگر یک ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا جو کسی بھی انسان کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیتا۔ یہ علاقہ پاکستان کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے دوسرے بڑے شہر کراچی کا ہے۔ یہ شہر وہ کا وہ کنارہ تھا جہاں غربت و افلاس کی ایک دنیا قائم تھی۔ کچے مکان، نیلے رنگ کی ٹینکیاں، آپس میں جڑی چھتیں، کچی سڑکیں اور دھول مٹی، غرض کہ یہ شہر کا حصہ ہی نہ لگتا تھا۔ ایسی ہی ایک بند اور تنگ گلی میں بھوتوں کا مسکن لگتی ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے ایک وجود خود کو مکمل چادر میں چھپائے اذان کا جواب دے رہا تھا۔ یہ حصہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر بنے لال اینٹوں کے کمرے میں 5-6 افراد اذان سے بے خبر شراب کے نشے میں جھومتے، اپنی کامیابی پر رقص کرتے، جشن کا سماں قائم کیے ہوئے تھے۔ آج کے دن وہ ایک اور خون کے دریا کا انتظام کر کے آئے تھے۔ ان کی تمام حرکات اسی شہر میں موجود بین الخدماتی مخابرات کے کارکنوں کے مانیٹرنگ سسٹم پر ملاحظہ کی جا سکتی تھیں۔ جہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، وہاں موجود ایک لڑکی اور 2-3 نوجوان اپنی نظریں مانیٹرز پر مرکوز کیے سرجیکل اسٹرائیک کے لیے گئے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی اگلے اقدام کی بھی خبر دے رہے تھے۔ وہ جو فقیر کے انداز میں گلی کنارے بیٹھا تھا اپنے ساتھی کی آواز پر فوراً متوجہ ہوا۔ ٹیک یور پوزیشن، بلوٹوتھ ایئر فون سے آتی آواز پر اس نے اپنی گرد لپٹی چادر دور اچھال کر دیوار کے پار چھلانگ لگا دی۔ زمین کی ناہموار سطح پر 5 انگلیاں ٹکائے اس نے جھکا سر اٹھایا۔ سیاہ رنگ کے رومال کو سر پر لپیٹے وہ مکمل سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھا جس سے اس کا وجود مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ مضبوط سیاہ بوٹ اور ہاتھ میں تھامی بھاری AK-47 رائفل کے ساتھ وہ اور اس کے ساتھی سرجیکل اسٹرائیک کے لیے تیار تھے۔ سر کو دائیں جانب کرتے اس نے اشارہ دیا تھا۔ سامنے ایک بوسیدہ زنگ آلود لوہے کے دروازے کے آر پار اپنی اپنی جگہ سنبھالے وہ پانچوں بھی اسی حلیے میں تھے۔ اٹیک! تمام رضاکاروں کے ایئر فونز میں ایک ساتھ نسوانی آواز گونجی تھی۔ ان کی اسٹرائیک کنٹرولر ساتھی نے مانیٹر کی طرف دیکھتے کہا، جہاں 5-6 افراد کرخت چہروں پر داڑھی سجائے شلوار قمیض میں ملبوس آپس میں گفتگو کرتے اپنی موت سے بے خبر تھے۔ اچانک دھڑا دھڑ گولیوں کی آواز نے پورے علاقے میں طوفان برپا کر دیا۔ آواز تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ دھواں ہی دھواں، آنکھوں گستہ بینائی کو
متاثر کر رہا تھا، اور جب مطلع کچھ صاف ہوا تو آس عالم نے اپنے آس پاس خون کا دریا دیکھا تھا۔ 5 لاشیں زمین پر چت پڑی تھیں، گولیوں سے چھلنی وجود، مگر وہ عادی تھا اس سب کا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی رائفلز نیچے کیں، آس پاس نظریں دوڑائیں تھیں۔ ایک تھا جو غائب تھا، آس "ہی از آؤٹ سائڈ دا ڈور"۔ اس سے پہلے کہ وہ اس اطلاع پر کوئی کارروائی کرتا، فضا کو چیرتی فائر کی آواز نے سب کو چونکنے پر مجبور کر ڈالا۔ نشانہ آس عالم کا تھا، مگر اسے نشانے پر رکھنے والا یہ بھول گیا تھا کہ وہ کمال کا کھلاڑی تھا۔ اس نے جھک کر اپنا دفاع کیا تھا، نتیجتاً گولی سامنے دیوار کے ساتھ پڑی بوریوں پر لگی تھی۔ پورا کمرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ قدموں کی آواز اب دور جانے لگی۔ دشمن بھاگ رہا تھا، محافظ بھی پیچھے بھاگے تھے، مگر ان میں آس عالم سب سے آگے تھا، جبکہ باقی 2 مختلف سمتوں میں دوڑے تھے، اور جو رہ گئے وہ وہاں کا جائزہ لینے پر محو ہو گئے۔ وہ شخص جتنا تیز دوڑتا، آس کی بھی رفتار اتنی بڑھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ فائر کرتا اور آس عالم اپنے دفاع کو کبھی جھک جاتا، کبھی زمین پر چت لیٹ جاتا۔ اس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ دشمن نہ جانے اسے ہلکا سمجھ رہا تھا جو اچانک رک کر اس کا نشانہ لینے لگا، مگر آس کی رائفل سے نکلنے والی گولی نے اس کی بندوق نیچے گرا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دشمن کی سانسیں اکھاڑتا، وہ موقع پا کر آبادی کی طرف نکل گیا۔ ایک خالی مکان کا پوشیدہ دروازہ ہلتے دیکھ کر آس اندر گھس گیا، رائفل کا منہ اوپر کی جانب کیے وہ دیواروں کے ساتھ میں اور کبھی ان کی اوٹ میں ہوتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً حفاظتی طور پر رائفل آگے کر دی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ خالی مکان کی صرف دیواریں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صحن میں موجود پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک چھت سے کسی نے پانی کا مٹکا پھینکا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ چکا تھا، مگر پھر بھی کچھ ٹوٹا حصہ اسے آ لگا۔ ماتھے پر خون کی لکیر سی بن گئی۔ آس نے زمین پر خون کا قطرہ دیکھا تھا، اور یہی خون پھر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس نے دانتوں کو ایک دوسرے پر سختی سے جمایا اور 4 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر گیا۔ دشمن دوسرے گھروں کی چھتیں پھلانگتا بچاؤ میں تھا، تو آس جنونی انداز میں ہر رکاوٹ کو عبور کرتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ جڑی چھتیں، ان پر بچھی چارپائیاں جو باجرہ اور مرچیں سکھانے کو رکھی تھیں، غرض اس مقابلے میں ہر چیز تباہ ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے مورچوں میں گھس چکے تھے جب اچانک آس عالم کو حکم آیا، "لیفٹ سائڈ آس"۔ اس نے بائیں جانب کی اونچی دیوار عبور کی۔ سامنے بڑی سی چھت پر دشمن بھاگ رہا تھا، کرتا شلوار اور داڑھی ہمارے مذہب کا لبادہ اوڑھے ہمیں ہی نگل رہا تھا۔ "کل ہم"۔ ایئر فون سے آتی آواز پر پسٹل گرپ اور فورس ایڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دشمن سیدھا نشانے کی نوک پر تھا، صرف ایک بلٹ، ایک گولی۔ "بس مجھے لڑنا ہے، اپنے ملک کے لیے"۔ یہ وہ ہیں جو معصوم بچوں کی، بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، اور جو معصوم پر رحم نہ کرے وہ خود رحم کے قابل نہیں۔ تمہاری موت تمہاری منتظر ہے، کاش کہ تم نے کچھ بھلا کیا ہوتا۔ "کل ہم"۔ مانیٹرنگ روم میں موجود ان سب میں سے بڑے عہدے پر فائز رضاکار نے زور دے کر کہا۔ ٹریگر دباتے آس عالم کے ہاتھ ایک پل کو بھی نہ کانپے۔ "کانپتے بھی کیوں؟ کیا ان کے ہاتھ کانپتے ہیں؟ معصوموں، بے گناہوں کی جان لیتے، بم بلاسٹ کرتے، نشہ بیچتے نہیں نا، تو اس کے کیوں کانپتے؟ حب الوطنی من الایمان"۔ گولی نکلی تھی اور اپنی جان بچانے کو مسلسل بھاگتی ٹانگیں اب حالت آرام میں تھیں۔ دشمن پورے قد سے زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کی سیاہ قمیض کی آستین پر لگا چاند ستارے والا پرچم چمک اٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر پر باندھے رومال کی گرہ اور کس لی اور اپنی رائفل اٹھا کر دشمن سے پیٹھ کرتا چل پڑا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلا قدم کامیاب گزرا، مگر نہیں، وہ بھول گیا تھا۔ جب پرائمری میں تھا تو اس کے استاد کہتے تھے، "بیٹا، کامیابی کبھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، جان مارنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کامیابی یوں ہے کہ سانپوں کے گچھے کے درمیان کوہ نور پڑا ہو، دور سے اس کی چمک آپ کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اکساتی ہے اپنے حصول کے لیے۔ ابھی تو بہت امتحان باقی ہیں آس عالم کے، ابھی تو آغاز تھا۔ اس پتھر پر وقت نے کیا کیا ستم ڈھانے تھے وہ انجان تھا، شاید ابھی اس کا انجام رہنا ہی بہتر تھا"۔
کہتے ہیں نا کہ مستقبل سے ہماری بے خبری بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو بس آج اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی کل یہی خطا سبھی کریں گے۔ لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے۔ نہ خوف زنداں نہ دار کا غم، یہ بات دہرا رہے ہیں پھر ہم، کہ آخری فیصلہ وہی ہوگا جو 10 کروڑ آدمی کریں گے۔ ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا، شعار صادق پہ ہم ہیں نازاں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ یہ لوگ کچھ کم نگاہ جن کو سمجھ رہے ہیں کہ نہ سمجھ ہیں، یہی زمانے میں عالم جالب شعور کی زندگی کریں گے۔ آپی آپی، اس کی مسلسل چیختی پکار پر برتن دھوتی سائقہ نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ دھرے تھے۔ اف گڑیا، کیوں چلا رہی ہو؟ سائقہ نے کچن سے ہی ہاتھ چلاتے پوچھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرکت کو کچھ مت کیجیے گا، پھر آپ نے وہ چارٹس کیوں اتارے؟ اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ برتن دھوتی سائقہ پلٹی۔ گڑیا، اس کا رنگ اتنا گہرا سبز ہے اور اتنی چمک ہے اس چارٹ میں کہ کھڑکی سے آتی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو آنکھوں میں لگتی ہے عجیب سی قسم کا چارٹ اٹھا لائی ہو۔ ہلکا رنگ نہیں تھا کیا؟ سائقہ نے اپنے عمل کی وضاحت کی۔ گڑیا پیر پٹکتی چلی گئی، جو اس کے غصے کا صاف اظہار تھا۔ صبح صبح اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ابرار صاحب پہلے ہی کالج جا چکے تھے، وہ پروفیسر تھے ریاضی کے۔ اپنا گھر تھا جس کا دوسرا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دادو فجر کے بعد آرام کے لیے لیٹ جاتی اور ظہر کے وقت اٹھتی تھیں۔ نیلم، میری پیاری بہن، چاند کا ٹکڑا، میری گڑیا، ناشتہ کر لو۔ اس نے نوٹس پر جھکی نیلم کی تھوڑی پکڑ کر پچکارتے ہوئے کہا، جب نیلم اس کا ہاتھ جھٹک کر چکی تھی۔ اچھا، تم کوئی اور رنگ میں لگا لو، پتھروں کے گو بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر براجمان ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے سائیڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ مرکت کے بھی بہت سے رنگ ہیں، ذہبی، سنہری مائل، دھانی، سبز کاہی اور زردی مائل، مگر ہمیں گہرا سبز ہی پسند ہے، ہری مرچ جیسا، اور ہم یہی لگائیں گے۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح بولی۔ اچھا بھئی، لگا لینا۔ ویسے میں نے تم سے پوچھا تھا یہ پتھر کیا بلا ہے؟ تم جب نیا چارٹ لگاتی ہو اس کے بارے میں بتاتی ہو، اس بار نہیں بتایا۔ سائقہ نے اس کا موڈ بحال کرنے کو بات پلٹی۔ اس بار آپ نے تعریف کے بجائے 1000 عیب نکال دیے، تو میں کیا بتاؤں؟ وہ تڑخی۔ ہا ہا ہا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ مرکت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سائقہ نے ٹرے اٹھا کر اپنے اور اس کے درمیان رکھی، مقصد باتوں میں لگا کر اسے ناشتہ کروانے کا تھا۔ زمرد، مگر سنسکرت میں اسے مرکت کہتے ہیں، اس نے بتاتے ساتھ ہی پانی کا جگ اٹھا لیا۔ اچھا، فیروزہ کو ٹورکوائز تم اس لیے کہتی تھی کہ تمہیں روم بہت پسند ہے، اور یاقوت کو مانگ اس لیے کہ اس میں میم آتا ہے، تمہارا پسندیدہ حرف۔ مگر زمرد کو مرکت کیوں؟ میم تو زمرد میں بھی آتا ہے۔ سائقہ نے اپنی لاجک لگائی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے، وہ تھوڑا آگے کھسکتے پرجوش انداز میں بولی تو سائقہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ پتھروں کی شوقین نیلم اس موضوع پر ایسے ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ خیر، میں بتاتی ہوں۔ مرکت ایک ایسا سخت ترین پتھر ہے جس میں صرف نیلم کے پتھر سے سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سطح بہت متوازی اور چمکدار ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہلکے وزن مگر سخت ہونے کے باعث بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور ابھی وہ مزید زمرد کی تاریخ، قیمت اور خصوصیات بتاتی کہ سائقہ نے ٹوک دیا۔ بس زمرد ایک پتھر ہے جس میں نیلم کے پتھر سے سوراخ کیا جاتا ہے، تو اس میں اتنا پرجوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر نیلم کا منہ بن گیا۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی کچھ عادتیں اور خصوصیات بے جان چیزوں سے مماثلت رکھتی ہیں، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یا پھر ہم ان خصوصیات کو لوگوں میں تلاش کر سکتے ہیں، جیسے میری تلاش ہے۔ مرکت، ایک ایسا سخت ترین انسان جس کے خول کے اندر جانے کی اجازت صرف مجھے ہو، جس کے اندر نیلم بے پناہ سوراخ کر کے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لے، بلکہ ذرہ ذرہ کر دے اسے۔ ایک ایسا مرکت جسے صرف نیلم ہی تسخیر کر سکے۔ جہاں نیلم کا میم ختم ہو وہاں سے مرکت کا میم شروع ہو۔ بس جہاں میری ذات
دھندلانے لگے وہاں سے مجھے لپیٹ لے۔ ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے والے دو پتھر، بس اس پتھر کی خصوصیات میں ایک انسان کے اندر دیکھنے کی تمنائی ہوں۔ اس کی گہری بات پر چند پل کے لیے نوالا منہ میں ڈالتا سائقہ کا ہاتھ ٹھٹک کر رکا۔ کمان گڑیا، یہ افسانوی باتیں ہیں، تم نے کہاں سے سیکھی؟ حالانکہ یہ سب پڑھتی میں ہوں۔ اس نے ماحول پر چھایا سنجیدگی کا تاثر زائل کرنا چاہا۔ نہیں آپی، افسانہ نہیں ہے یہ، آپ خود سوچیں، کوئی انسان اتنا سخت گیر یا ظالم ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی سے محبت نہ ہو، جس کے پیروں میں کوئی بیڑیاں نہ ڈال سکے، جس کے ہاتھ ہر کام کو آزاد ہوں؟ کوئی ایسا شخص جس کی کوئی کمزوری نہ ہو ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک جیتا جاگتا مرکز۔ وہ ناشتہ بھول بھال کر کہیں اور ہی کھو گئی تھی۔ سائقہ نے اس کی ہلکی سبز کانچ کی مانند آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ واپس لوٹ آؤ گڑیا، دنیا میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر دل رکھتا ہے تو وہ پتھر نہیں ہو سکتا، اور یہ تو تمہیں پتہ ہوگا کہ اگر کوئی دل نہ رکھتا تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ چلو شاباش، اب یہ ناشتہ ختم کرو اور یہ فضول کی سوچوں پر پن باندھ کر ایگزامز کی تیاری کرو۔ سائقہ نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے گال سہلائے اور دروازہ کھول کر چارٹس لگانے لگی۔